بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ عادت تھی کہ وہ جھک کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک عورت گزری۔ اس عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز اور فحش باتیں کرنے والی عورت تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا تو آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ تو جھک کر کھانا کھا رہے ہیں جیسے ابا کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں دنیا کا سب سے بڑا ابا ہوں۔ یہ سن کر اس خاتون نے کہا کیا میں بھی یہ کھانا کھا سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ضرور کھا سکتی ہو۔ اس نے کہا جو نوالا آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ نوالا نکال کر اسے دے دیا اور اس نے کھایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد اس عورت نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور نیک عورتوں میں سے ایک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا ہر عذاب دینے کا طریقہ دیکھا ہے مگر اللہ نے دو قسم کے عذاب سے مجھے کبھی آشنا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عذاب ان حکمرانوں پر جو قیامت کے دن مظلوم لوگوں پر تشدد کرتے ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا عذاب ایسا ہوگا کہ مجھ سے بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اور دوسرا عذاب کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا عذاب قیامت کے روز ان عورتوں پر ہوگا جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم نمایاں ہوتا ہے یا پھر اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ دراصل یہ وہی دور چل رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اس حد تک گر جاتی ہے کہ اپنے دین کے قوانین کو توڑ کر کافروں کا لباس پہن لیتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی توجہ اس کی طرف رہے، چاہے لوگ اسے حقارت کی نظر سے ہی کیوں نہ دیکھیں۔ اور جو عورت ایمان کو پختہ رکھتی ہے اور دین کے مطابق لباس پہنتی ہے اور دین کے بتائے ہوئے رستے پر چلتی ہے، قیامت کے روز ان کی سردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس بیٹے کی مغفرت کی دعا کے لیے صحابہ نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو یوں ڈھکا ہوا تھا کہ ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے مرنے پر تو ماں اپنا ہوش نہیں رکھتی، تو آپ نے تو پھر بھی اسلام کے دائرے کو پار نہیں کیا۔ تو عورت نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو نہیں مری۔ یہ وہ عورتیں ہیں دوستو جن کی گود میں اسلام پلتا ہے اور یہ ہمیشہ جنت کی حقدار رہیں گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی، قبر میں سب سے خطرناک عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی عزت نہ کریں اور اس کی غیر موجودگی میں غلط فعل سر انجام دیں اور لوگوں کے سامنے اپنے مرد کی تذلیل کریں۔ تو وہ عورتیں جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہ یہ جان لیں کہ جنت ان پر حرام ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں چلیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی اور وہ اپنے مردوں کی بالکل عزت نہیں کریں گی۔ آج کل سیلاب نے پورے ملک کا نظام درم برم کر رکھا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے ہمسایہ شہر حیدرآباد میں پیش آیا۔ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا ساز و سامان تیر کر ایک شہر سے دوسرے شہر آ پہنچا اور اسی سامان میں کفن میں ملبوس ایک لاش بھی حیدرآباد پہنچی۔ جب مقامی لوگوں نے یہ لاش اٹھائی تو اس لاش کے کفن کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب کفن کھولا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو ایک عورت کی لاش ہے۔ اس لاش کو جب غور سے دیکھا گیا تو اس کے جسم کے ساتھ ایک کاغذ چپکا ہوا تھا۔ جب اس کاغذ کو کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس میں اس لڑکی نے اپنی آپ بیتی لکھی ہوئی تھی۔ لکھا تھا کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی، جب میں جوان ہوئی تو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی ضد کی، میرے والد نے میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔
اور جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگی تو میری سہیلیاں بننے لگیں، اور ایک سہیلی جس سے مجھے خاص لگاؤ تھا وہ عیسائی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آنے جانے لگیں۔ ایک مرتبہ میری اسی دوست نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں ایک جوان لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا کزن ہے، لہٰذا بات چیت ہونے لگی۔ اس لڑکے نے شراب کی آفر کی۔ عیسائی دوست کے اصرار پر میں نے بھی شراب پی لی اور اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب عیسائی دوست سے پوچھا گیا تو اس نے ایک نوٹوں کی گٹی مجھے دی اور کہا کہ اگر تم روز آؤ تو بہت پیسہ کما لو گی۔ میں وہاں سے نکلی اور گھر پہنچی اور سارا دن اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ لہٰذا میں اپنے گھر سے بھاگ گئی اور ایک نامعلوم علاقے میں رہنے لگی، اور یہیں پر کھانے اور رہنے کے لیے میں نے جسم فروشی شروع کر دی۔ سالوں گزر گئے اور ایک رات میں نے اپنے ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچا تو اس کام کے انجام کے بارے میں سوچ کر میں کانپ گئی۔ فوراً وضو کر کے نوافل پڑھنے لگی اور اپنی ماضی کی زندگی کو ایک کاغذ پر لکھ دیا۔ سوچا کہ اگلے دن سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں گی اور سچی توبہ کر لوں گی۔ مگر یہ رات آسیہ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اسی رات عبادت کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، مگر وہ لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہو جائے تو چاہے وہ انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ آسیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ پچھلے عرصے میں نے پڑھا ایک جگہ پر، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسی موقع محل کے حوالے سے شیئر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا لیکن لوگ اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ اس نے مسجد کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کی لیکن کوئی اسے اندر نہ آنے دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شرابی تھا۔ امام مسجد نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اسے ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، اندر آنے نہیں دے رہے، تو امام مسجد آگے بڑھے، لوگوں کو پیچھے ہٹایا، اس شرابی کو اندر لے آئے۔ لوگ امام صاحب کو لعن طعن کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں۔ جو اس گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے بے شک اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اس شرابی کو وضو کروایا گیا، اس شرابی کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ یہ شرابی دوسری نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کے اندر گیا تو پھر اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب اسے ہلایا گیا تو یہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ پتا چلا کہ سجدے کے اندر جان دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اللہ کی ذات جب کسی انسان کو بخشنے پر آئے، دیکھیں اس نے ساری زندگی نشے میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، توبہ طائب اس نے کی نہیں، لیکن جب اللہ کی ذات نے چاہا کہ اسے معاف کیا جائے تو خدائے بزرگ و برتر نے آخری لمحے میں، آخری موقع پر اس کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے دوستو، اللہ حافظ۔